بلا تکلف ٹاک شو میں طاہر گورا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے دوست کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں پاکستان کے سیاسی مسائل اور صحافتی مسائل کے حوالے سے، اور وہ دوست پاکستان کے ایک نامور جرنلسٹ ہیں، رائٹر ہیں، اور اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ایک طرح سے ایکٹیوسٹ بھی ہیں، چونکہ ہم جرنلسٹوں کا جو کام کاج ہوتا ہے اس میں سارے ہی ایریاز ایک دوسرے کے ساتھ انٹرسیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں ثقلین امام بھائی کو۔ ثقلین بھائی، آپ کا جرنلزم کا وسیع تجربہ، اور آپ نے پاکستان کے اور بین الاقوامی صحافتی اداروں میں کام کیا، ابھی بھی آپ منسلک ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں، جو میں نے تمہید باندھی پاکستان کے سیاسی، صحافتی اور وہ جو ایکٹیویزم ہے وہاں کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں، تو اس کی بات چیت ہم کریں گے، مگر میں بالکل آغاز کرتا ہوں ریسنٹ صورتحال سے۔ ریسنٹ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اسی دوراہے پہ کھڑا ہے جس دوراہے کو آپ اور میں اور ہمارے فیلو جرنلسٹ فار اے لانگ ٹائم دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں۔ اور وہ دوراہا یہ ہے کہ بہت سال پہلے مجھے یاد ہے کہ موچی دروازے پر کسی نے جلسہ کرنا چاہا تو پانی چھوڑ دیا، اور حتیٰ کہ سانپ بھی چھوڑ دیا، ایسی بھی خبریں ہیں۔ وہ شاد باغ کی طرف، شاد باغ مسفخر۔ اچھا، اسی طرح اب پھر یہ 2-4 روز پہلے پشتون موومنٹ کا جلسہ ہوا تو پانی تو کم از کم چھوڑا، جو اطلاعات ہیں، مگر وہ اطلاعات بھی ہمیں سوشل میڈیا سے مل رہی ہیں، صحافتی اداروں سے، جو پاکستان کے صحافتی ادارے ہیں ان سے نہیں مل رہی۔ وائس آف امریکہ اردو بات کر رہا ہے، BBC اردو سروس بات کر رہی ہے کہ بھئی ان کا بڑا اچھا جلسہ رہا، جو بھی بات ان کی ہے، اچھا ہو یا برا ہو، یہ ایک بحث نہیں ہے۔ ہم جرنلسٹوں کی یا صحافتی اداروں کی یہ ایک طرح سے کاروبار کا حصہ ہے۔ میں ذمہ داری نہیں کہہ رہا، ذمہ داری ایک اور ورڈ آ جاتا ہے، جیسے پتہ نہیں ہم کوئی آسمان سے اترے ہوئے ادارے ہیں۔ ہم ایک مطلب صحافتی ادارے، کاروباری ادارے ہوتے ہیں، یا وہ گورنمنٹ فنڈڈ ہوتے ہیں، جیسا جو بھی ان کے کام کا حصہ ہے رپورٹنگ کریں، خبر دیں، جو بات ہو رہی ہے وہ پہنچائیں۔ ہم نے کہا نہیں، صحافتی بلیک آؤٹ ہے۔ تو 30-35 سال تو کم از کم آپ کو بھی جرنلزم کرتے ہو گئے ہوں گے، اتنا ہی مجھے زمانہ ہو گیا، تو آپ کو عمر کے اس حصے میں یہ جو صورتحال کیسی نظر آ رہی ہے، کیسی لگ رہی ہے؟ دیکھیے، میں اس میں جو اس وقت کے جو مسائل نظر آ رہے ہیں، یہ میرے لیے اسے اچنبے کی بات نہیں کہ یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ جب یہ سب کچھ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ مشرف کے زمانے میں جب ان کا دور اقتدار تھا، جب صحافت کو ایک بڑی آزادی ملی، الیکٹرانک میڈیا کو بہت زیادہ لائسنسز ملے، بڑے بڑے چینلز شروع ہوئے، تو جس پیمانے پر اور جس فارمولے کے تحت ان کو آزادی ملی تھی یا لائسنسز ملے تھے، وہ بلٹ ان اس کیفیت کی طرف جا رہے تھے، یعنی اس کے اندر ایسے مسائل تھے کہ جس کے نتیجے میں بالآخر اس میڈیا کو اسی طرح ہی کا کردار اپنانا تھا۔ اس میں یہ تھا کہ بڑی بڑی منوپلیز بن رہی تھیں، جو بڑے بڑے ادارے تھے پرنٹ میڈیا کے، وہی ٹیلی ویژن چینلز لے کر آ رہے تھے۔ تو جب آپ جتنی بڑی منوپلی بنتے ہیں، اس میں ایک طرف تو وہ ادارہ جو ہوتا ہے وہ آسانی سے خود پبلک اوپینین مینوفیکچر کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب وہ پبلک اوپینین مینوفیکچر کرتا ہے تو وہ بالکل اسی طرح ہی بنتا ہے جس طرح آج کل فیس بک کا بہت بڑا ایک سکینڈل آیا ہے کہ فیس بک کے میں جو ڈیٹا ہے لوگوں کا استعمال جمع ہوا، ان کی شخصیات، ان کے رجحان، ان کے سیاسی نظریات، ان کے خیالات کے بارے میں، وہی ڈیٹا جو ہے، بگ ڈیٹا جو ہے، وہ کمپنیوں کو بیچا گیا، جنہوں نے اس کے انالیسس کے ذریعے پولیٹیکل کیمپین چلا کے لوگوں کے ذہن کو مینوفیکچر کر دیا کہ لوگ اس طرح ووٹ ڈالیں اور اس طرح سوچیں۔ تو یہ ایک بڑی کمپنی کے پاس ڈیٹا آنے یا منوپلی آنے کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جرنلزم میں جب بڑے بڑے چینلز، بڑے بڑے اخباروں کے مالکان چینلز کھول کر جب آئے، تو انہوں نے بظاہر تو لوگوں کے ذہنوں پہ قابو کر لیا، ایک اپنی منوپلیز کریٹ کر لی، یا رائے عامہ کو خود بنانا شروع کر دیا کہ یہ رائے عامہ ہونی چاہیے۔ اور ہم نے کئی موقعوں پہ دیکھا جب کیمپین چلائی کسی میڈیا گروپ نے، تو اس نے اسی رائے عامہ کو بنا لیا جس کی اس کو فنڈنگ ہوئی ہوئی تھی، یعنی انہوں نے پبلک یا مفاد عامہ کے لیے رائے عامہ ہموار نہیں کی، انہوں نے یہ دیکھا کہ USAID کی طرف سے یا ڈیفٹ کی طرف سے، یعنی غیر ملکی کسی NGO کی طرف سے پیسہ آیا ہے کہ آپ اس قسم کی ایک رائے عامہ پیدا کریں۔ انہوں نے اس رائے عامہ کو پیدا کرنے کے لیے پروگرام چلائے، ٹاک شوز کیے، گانے بنائے، ڈرامے بنائے، اور وہ ایک رائے عامہ پیدا ہو گئی۔ تو
تو یعنی ایک طاقت پیدا ہو گئی. لیکن جب ایک ادارے کے پاس اتنی زیادہ طاقت آ جاتی ہے تو وہی ادارہ جو بظاہر اتنا طاقتور نظر آ رہا ہوتا ہے وہ خود کمزور ہو چکا ہوتا ہے کسی بھی بڑے سرکاری ادارے یا اس سے اپنے سے بڑے ادارے کے سامنے. کیونکہ وہ ایک ادارہ ایک ہی جگہ پر سے کنٹرول ہو رہا تھا تو اس کے مالک کو براہ راست جا کے قابو کیا جا سکتا ہے کہ آپ یہ ہماری بات مانیں ورنہ آپ کیبل پہ نہیں جا سکتے, ورنہ آپ کا اخبار سرکولیٹ نہیں ہوگا, یا آپ کے کاغذ کی سپلائی رک جائے گی, جو ہم نے 90s میں بھی دیکھا, 98 میں دیکھا تھا جس طرح جنگ گروپ کے ساتھ ہوا تھا. تو اب وہ چیز جنگ گروپ کے ساتھ کاغذ کی سپلائی کی رکاوٹ کی صورت میں نہیں ہے, وہ اس کے پروگرامز کی براڈ کاسٹ جو ہوتا ہے اس کی ڈسٹریبیوشن کی صورت میں وہ نظر آ رہی ہے. تو یہ پرابلم وہی چل رہی ہے. لیکن اگر یہ ایک ہی گروپ کی مونوپلی نہ بنی ہوتی تو اتنی آسانی سے اس پہ قابو نہیں پایا جا سکتا تھا. اور رائے عامہ یا آزادی اظہار رائے کی ایک بنیادی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ کے معاشرے میں پلورالٹی, تکثیریت ہونی چاہیے, یعنی کہ آپ بھی ایک بات کہہ سکیں, آپ کے پاس بھی اختیار ہونا چاہیے اور وسائل ہونا چاہیے, میرے پاس بھی وسائل اور اختیار ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ میں, آپ, ہم سب مل کے کسی ایک بڑے ادارے کے تابع ہو کے رہ جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا جو میڈیا اس وقت کی صورتحال میں ہے وہ اسٹیبلشمنٹ, کھل کے میں بات کرتا ہوں, کہ تابع نظر آتا ہے پاکستان کی حد. میں یہ بھی نہیں کہوں گا. اچھا, تو کیا آپ کہیں گے؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی اب اتنی طاقتور نہیں ہے جتنی پہلے ہوتی تھی. دیکھیے دنیا بدلتی چلی جا رہی ہے, بہت تیزی سے بدل رہی ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں کہ وہ یکے از حکمران ہے, یعنی اب وہ دی پاور نہیں ہے کہ پاکستان میں ایک ہی, پہلے مثال ضیاء الحق کے زمانے میں جو طاقت تھی فوج کے پاس یا اسٹیبلشمنٹ کے پاس, وہ مشرف کے زمانے میں نہیں تھی. مشرف کمزور تھا ضیاء کی نسبت, بہت کمزور تھا. اور آج کے زمانے میں جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مشرف سے بھی زیادہ کمزور ہے. آپ سمجھتے ہیں ایسا؟ بالکل ایسا ہی ہے. اب فرق ایک اور دوسرا آ گیا ہے, ہم موازنہ دوسری طرف سے بھی کریں نا. مثال ضیاء الحق کے زمانے میں جو اس کی ضیاء الحق کے مخالف قوتیں تھیں, ان میں ایسے سیاستدان تھے جو بہت ہی اعلیٰ کردار کے لوگ تھے, اعلیٰ نظریات کے لوگ تھے, جن کی کمٹمنٹ اپنے کاز کے ساتھ عوامی مفاد عامہ کے تحت تھی. مثال کے طور پر ذوالفقار علی بھٹو. اب آپ ذوالفقار علی بھٹو سے سیاسی نظریات کے بارے میں اختلاف کر سکتے ہیں, مطلب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو وہ ذرا سا فاشسٹ قسم کا تھا, یا بڑا جاگیردار تھا, یا کھسکا ہوا تھا, کبھی وہ عوامی ہو جاتا تھا, کبھی جاگیردار بن جایا کرتا تھا. لیکن آپ اس پر کرپشن یا اس کی حب الوطنی یا اس کی عوام کے ساتھ جو ایک محبت تھی اس پر شک نہیں کر سکتے, کیونکہ ایویڈنس کوئی نہیں ملتا ہمیں. آپ کہہ سکتے ہیں الزام تو ہر ایک پر لگتا ہے, بالکل ٹھیک, لیکن کوئی ایویڈنس, دور کا بھی ایویڈنس نہیں ہے کہ اس کی ان چیزوں کی, ان کمٹمنٹس کے بارے میں کوئی شک کر سکتا ہو. تو اس جیسی شخصیت جب ضیاء کے سامنے کھڑی ہوتی تھی تو ضیاء کے لیے کوئی چارہ ہی کوئی نہیں تھا کہ اس کو جب تک قتل نہیں کرے گا وہ بچ نہیں سکے گا. لہذا اس نے اس کو جعلی طریقے سے, لوگ کہتے ہیں جوڈیشل مرڈر, میں کہتا ہوں جوڈیشل مرڈر بھی نہیں, کیونکہ جوڈیشری تو تھی ہی نہیں اس وقت. اس وقت ضیاء کا مارشل لا لگا ہوا تھا, اس وقت 1973 کا کانسٹیٹیوشن کا وجود ہی نہیں تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سپریم کورٹ نے بھٹو کو یا ہائی کورٹ نے ٹرائل کر کے دی, ہائی کورٹ نہیں تھی, کیوں اس ہائی کورٹ میں ترمیم, آئینی ترمیم, اب مجھے مارشل لا کے زمانے میں آئینی ترمیم کا مطلب کوئی ترمیم ہوتی ہے, کیونکہ نہ کسی پارلیمنٹ کا وجود, نہ سینٹ کا وجود, نہ وہ چیف آف دا آرمی اسٹاف کسی قانون کے تحت بیٹھا ہوا ہے, صدر بنا ہوا ہے. کس قانون کے تحت؟ وہ سمپل بندوق کی طاقت کے ذریعے وہ صدر بنا ہوا ہے, اور بدماشی کے ساتھ. تو بدماشی کو ہم کبھی بھی 1973 کا کانسٹیٹیوشن نہیں سمجھ سکتے. تو اس لیے وہ اس کے مقابلے میں جو لیڈرز تھے, صرف بھٹو ہی کی نہیں میں بات کروں گا, مفتی محمود کی بات کروں گا, نواب نصر اللہ جیسے لوگوں کی بات کروں گا, جن کے آپ نظریات سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن ان کی کردار یا ان کا جو سٹیچر تھا یا جو ان کی کمٹمنٹ تھی جمہوریت کے ساتھ, اس پر شک نہیں کیا جا سکتا تھا. ٹھیک بات. آپ ان میں سارے سیاستدانوں کو بہترین نہیں کہوں گا, لیکن اس زمانے میں جو بڑے بڑے سیاستدان تھے, یہاں تک کہ اظہر خان جن سے بہت سارے لوگوں کا اختلاف رہا ہے, یا ولی خان, ان سے بھی لوگوں کا بہت سارا اختلاف رہا ہے, لیکن اپنے پولیٹیکل یا غوث بخش نظیم, جو یہ بڑے بڑے, یا شاہ احمد نورانی, یہ سب بڑے لوگ تھے. یعنی آپ اختلاف کے باوجود بھی ان کی جو سیاسی ایک عزم جو تھا ان کا, وہ بہرحال جمہوریت کے لیے تھا, اور آپ ان پر شک نہیں کر سکتے. لیکن جب مشرف کا زمانہ آتا ہے, اس وقت ہمیں ایک بے نظیر بھٹو نظر آتی ہیں, یا نواب نصر اللہ جیسے لوگ بھی جو
تھے، عمر کے اس آخری حصے میں ہیں، کمزور ہو چکے ہوئے ہیں، Right. لیکن بینظیر بھٹو ہیں یا اور بھی کچھ لوگ ہیں جو جن سے لوگ اختلاف کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہرحال ایک سیاسی قوتیں تھیں. آج کے دور میں وہ سیاسی قوتیں کون ہیں؟ تو مطلب آپ ہمیں دیکھیے جی. یہ بہت ضروری چیز سمجھنے کی ہے کہ جو قوتیں مزاحمت کر رہی ہوتی ہیں وہ خود ان نظریات کے ساتھ کتنی وابستہ ہیں یا ان کی کمٹمنٹ کتنی مضبوط ہے جن کا وہ دعویٰ کر رہی ہیں. رائٹ. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مزاحمت کرنے والے سیاستدان کمزور ہیں. میں یہاں پہ آپ کو ٹوکوں یہ گا، بہت کمزور ہے. میں آپ کو یہاں پہ ٹوکوں گا. اور مجھے ان کی کمزوری اس لیے ہے کہ عوام ان پر ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں. دیکھیے میں یہاں پہ اس لیے آپ کو ٹوک رہا ہوں کہ میں نہیں ایسا سمجھتا نواز شریف صاحب جیسے بھی آپ اتفاق کریں اختلاف کریں ایک سیزن پالیٹیشین ہیں اور عرصہ دراز سے پولیٹیکل سینیریو میں ہیں. عمران خان سے میں اتفاق کروں اختلاف کروں اپنی جگہ پہ ہے، مگر ان کو بھی ایک زمانہ ہو گیا 97 سے وہ آلموسٹ ایکٹیولی پالیٹکس میں ہیں. طارق قادری صاحب کینیڈا میں رہتے ہیں، بہرحال وہ بھی جب چاہیں تو دھرنا تو وہاں پہ کر ہی لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح الطاف حسین ہے. الطاف حسین فاؤنڈر آف MQM ہے. ٹھیک ہے. وہ تو 40 سال سے پولیٹیکل سینیریو میں ہے. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ الطاف حسین کا نام فوٹو نہیں جا سکتی، ٹھیک، میڈیا پہ نہیں گئی. اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ پشتون موومنٹ کی خبر نہیں جا سکتی جو ہمیں نظر آتا ہے. نہیں دیکھیے یہاں پر یہ ہم آپ کی بات جس طرح اشارہ کر بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اور مجھے جس پہ آپ نے مجھے ٹوکا صحیح ٹوکا ہے، اور میں آپ سے اس پہ اختلاف نہیں کر رہا ہوں کہ پرابلمز ہیں اور سیاستدان اب بھی موجود ہیں. لیکن ابھی ہمیں یہ دیکھ رہا ہوگا کہ کیا ان میں سے کوئی بھی اس عزم یا اس صاف کردار کا مالک ہے جس طرح پہلے لوگ تھے، بھٹو کے زمانے میں تھے. دیکھیے صاف کردار ایک صاف کردار بڑی مختلف سی بات نہیں، ہے. بالکل مختلف نہیں ہے. ایلیگیشن تو بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی لگتی تھی. بالکل ایلیگیشن بھٹو پر اس قسم کے نہیں لگے جو آج کے زمانے میں. اور پھر یہ کہ اس وقت ایلیگیشن نہیں ہے، اس وقت تو یہ پوچھا جا رہا ہے، اگر ہم بدعنوانی کی بات کریں، ٹھیک ہے، یہ الزام نہیں لگ رہا ہے کہ آپ بدعنوان ہیں یا نہیں ہیں. بدعنوانی تو بہت واضح ہے کہ آپ نے یہ فلیٹس یا ایون فیلڈ فلیٹس لندن کی جو خریدے ہوئے، یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ اگر بات یہاں آتی ہے تو پھر باقی سب سیاستدانوں کو کیوں نہیں پکڑتے؟ ہاں، یہ ایک دوسری بحث ہے. میں اس سے اختلاف نہیں کر رہا، بالکل ٹھیک، میں آپ سے بالکل متفق ہوں کہ باقیوں کو بھی پکڑنا چاہیے، لیکن یہ کسی کا ڈیفنس نہیں ہے کہ کیونکہ آپ مجھے نہیں پکڑ رہے، ان کو نہیں پکڑ رہے، لہٰذا آپ کو کیوں پکڑا جائے. یہ بات آپ کی درست ہے، دفاع نہیں ہے. اصولی طور پر آپ کی بات درست ہے ٹھیک ہے نا کہ یہ ڈیفنس نہیں بنتا، مگر دوسری طرف یہ بات بھی ناانصافی کے زمرے میں آتی ہے جب عوام اور جرنلسٹ بھی واضح طور پر دیکھتے ہوں کہ آپ کو تو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے آپ کی بدعنوانی کی وجہ سے، مگر دوسروں کو ان کی بدعنوانی کی وجہ سے ٹارگٹ نہیں بنایا جا رہا بلکہ ان کو فری ہینڈ دیا جا رہا ہے. تو یہ کیفیت پھر ناانصافی کی نہیں ہے؟ نہیں. اچھا، اس لیے کہ جب الزام کی ایک بنیاد بن جاتی ہے، اور بنیاد فرض کے پاناما گیٹس کے جو دستاویزات سامنے آئی تھیں، ان دستاویزات میں جو سب سے بڑے نام آئے ہیں ان پر مقدمہ پہلے چلنا چاہیے نہیں چاہیے؟ یا آپ چاہیں گے کہ وہ پاناما گیٹ یا پاناما پیپرز میں جس کا نام ہے سب پر مقدمہ چلے، جو کہ ڈیمانڈ تھی خود اس وقت کے حکمران کی، یعنی وزیر اعظم نواز شریف جو اس وقت وزیر اعظم تھے، کہ سب پر چلنا چاہیے مقدمہ. تو اس وقت یہی بحث جب چلی تھی تو پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر تھے جن کی بڑی منطقی بات تھی کہ یہ صحیح ہے کہ سب پر مقدمہ چلنا چاہیے، لیکن پہلے ان پر چلنا چاہیے جن پر سب سے زیادہ ذمہ داریاں ہیں. ٹھیک ہے. اور یہی ہوتا ہے کہ آپ پریسیڈنٹ سیٹ کرنے کے لیے آپ 200 یا 400 یا 10,000 لوگوں پر اکٹھا مقدمہ نہیں چلاتے. اس کا مطلب ہوتا ہے مقدمہ چلانا چاہ ہی نہیں رہے ہیں کہ یہ تو 20 سال تک مقدمہ نہیں چل ختم ہوگا. تو اس پہ ابھی دیکھتے ہیں جو بڑی پریسیڈنٹ جن کی بن سکتی، جن کی پر مقدمہ چلنے کے نتیجے میں باقی مقدموں کا چلنا آسان ہو جائے گا. کیونکہ اگر آپ کسی بھی چھوٹے ملزم کے اوپر مقدمہ چلائیں گے، وہ فوراً ڈیفنس لے گا اپنے سے بڑے ملزم کے چھتر کے نیچے آ کے کہ وہ تو میرے پاس تو 2 کروڑ کا گھپلا ہے، اس کے پاس تو 10 ارب کا گھپلا ہے، تو پہلے اب اسے تو پکڑیں. تو اس لیے یہ ایک اچھی بات ہے کہ ایک بڑے آدمی کو پہلے پکڑنا چاہیے، بڑے مگرمچھ کو پکڑنا چاہیے. مگر اس بڑے مگرمچھ کو پکڑنے کے بعد آپ کو مقدموں کا سلسلہ نظر آ رہا ہے کوئی؟
ابھی تک تو نہیں نظر آ رہا. تو پھر اس لیے اچھا لیکن ہم اس بحث میں کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ ہم اس لیے چل رہے ہیں. دیکھیے یہاں پہ جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ کچھ لوگوں نے ایک مفروضہ بنا لیا ہوا ہے جی. یعنی اور اسی مفروضے کی وجہ سے آپ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ان پر مقدمہ اس لیے چل رہا ہے کہ کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ان کو فکس کرنا چاہتے ہیں، غالباً اس لیے کہ ان کے اسٹیبلشمنٹ سے اختلافات ہو گئے. یہ ایک مفروضہ ہے یا حقیقت ہے؟ یہ میرے خیال میں فی الحال تو مجھے مفروضہ نظر آ رہا ہے. مجھے ابھی تک کسی نے کوئی ایسا ثبوت نہیں دیا ہے، کیونکہ ہم ابھی قانون کی بات کر رہے ہیں. کیونکہ اگر قانون کی بات نہیں کر رہے ہیں تو پھر جس طرح کے شواہد سامنے آ چکے ہوئے ہیں تو میری عقل کے مطابق وہ شواہد کافی ہیں کہ ان کو سزا ہو جانی چاہیے. لیکن قانون کی وجہ سے ان پر مقدمہ چل رہا ہے، اور ان پر مقدمہ جو ہے وہ نیب ہی کی کورٹ میں چلنا چاہیے، کیونکہ اسی عدالت میں یہ مقدمہ چل سکتا ہے یا اس سے نچلی عدالت میں، تاکہ ان کو اپیل کا حق اوپر تک جانے تک ملے. ٹھیک ہے، اس لیے اس کو ہم ابھی اس قانون ہی کی گرفت میں یا قانون ہی کی حدود میں رہتے ہوئے پرکھیں گے. تو اس قانون کی حد میں رہتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو ان کا جو اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف کی جو بات کی جا رہی ہے یہ سیاسی نوعیت کی جا رہی ہے. ثبوت نہیں ہے ابھی تک اس کا. مطلب سیاسی طور پہ آپ یہ طے کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں جس حکمران کا اختلاف بنتا ہے اسٹیبلشمنٹ سے وہ بالآخر گرتا ہے، اور اس کو گرانے کے طریقے ہوتے ہیں. اگر ہم یوں چلیں گے تو پھر ہم سیاسی طور پہ تو ایک بات کر رہے ہوں گے، ثبوت کے لحاظ سے بات نہیں کر رہے ہوں گے. مثال طور پہ بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ 2 مرتبہ آرٹیکل 52A کے تحت 58(2)B کے تحت ڈسمس ہوئی. ایک دفعہ نواز شریف کی بھی ہوئی 2 مرتبہ نواز شریف. اچھا دوسری دفعہ بھی میری معلومات میں اضافہ کریں جب مشرف کو کرتے ہیں ہاں تو وہ بھی یہی آرٹیکل تھا؟ نہیں، اس وہ آرٹیکل اس سے تو ختم ہو چکا تھا. اس سے وہ ختم ہو چکا ہے. 2 مرتبہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ جب ان کو ریسٹور کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی غلام اسحاق خان نے ایک مرتبہ ان کو ڈسمس کیا تھا 58(2)B کے تحت، پھر ان کو سپریم کورٹ نے بحال کر دیا تھا. ٹھیک ہے، پھر ان کو دوبارہ ڈسمس کیا گیا تھا ان کی گورنمنٹ کو، یعنی اور پارلیمنٹ کو ڈیزالو کیا گیا تھا آرٹیکل 58(2)B کے تحت. تو وہ 2 مرتبہ مشرف کے زمانے میں 58(2)B کے جو اختیارات تھے وہ ان سے ترمیم کر کے ختم کر دیے گئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو. اور اس وقت یہ جو چیف جسٹس جو اب موجودہ ہیں ثاقب نثار صاحب، یہ اس وقت سیکریٹری لا تھے، اور جیسی پارلیمنٹ نے یہ قانون سازی کی تھی تو یہ صدر سے دستخط کرانے یہ سیکریٹری لا کی حیثیت سے گئے تھے، اور انہوں نے ان پر بڑی سختی سے کہا تھا سائن اٹ اور ریزائن اٹ. یہ بڑے مشہور الفاظ ہیں. رائٹ. ٹھیک ہے، یہ کئی لوگوں سے آپ نے سنے بھی ہوں گے. تو پہلے انہوں نے ان کے لیے اس طرح جا کے فاروق لغاری صاحب سے دستخط کروائے تھے، اور اس کے بعد فاروق لغاری جو تھے وہ کسی بھی اختیار سے محروم ہو گئے تھے. بالکل ایک جو پیور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں جو سربراہ ریاست کے جو اختیارات ہوتے ہیں، یعنی زیرو ریاست، وہ صرف ایڈوائس پہ چلتا ہے. آرٹیکل 48 میں غالباً ہے کہ وزیر اعظم کے ایڈوائس پہ ہی وہ پورا صدر کام کر رہا ہوتا ہے. اختیارات سارے صدر کے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک مینڈیٹوری ایڈوائس ہوتی ہے کہ اس کی ایڈوائس ہر حال میں ماننی ہے. ٹھیک ہے، تو حکم اصل میں وزیر اعظم. میں بات چیت ہماری تھوڑی سی اور طرف نکل گئی. وہ بھی اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا، اس پہ کیا لیگل کانسیکوینس ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، وہ ہم نے تھوڑی سی کر لی. مگر میں واپس آتا ہوں میڈیا بلیک آؤٹ کی طرح، جہاں سے ہم نے بات چیت شروع کی. ٹھیک، پاکستان کی جو اس وقت کی سیاسی صورتحال ہے، جو اس وقت کے سیاسی سٹیک ہولڈر ہیں، ہمیں ظاہر انہی کی کانٹیکس میں بات دیکھنی ہے، اور جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو ہی پیش نظر رکھنا ہے، اور جو اس وقت کا میڈیا ہے اس کو ہی پیش نظر رکھنا ہے. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بظاہر جو ہمیں انڈیکیشن مل رہی ہے ان کے لائن آف ایکشن سے، وہ یہ ہے کہ کچھ سیاسی جماعتوں یا سیاسی موومنٹس کے لیے بلیک آؤٹ کی نہ نظر آنے والی انسٹرکشنز ہیں. اچھا میں دیکھیں، اب آپ اگر تو آپ اس کو ایک پولیٹیکل اینگل سے دیکھ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، کیونکہ سیاسی طور پہ ایک ہم اوپینین بناتے ہیں کچھ واقعات کی بنا پر، چاہے وہ مکمل طور پہ آپ کو سپورٹ دے رہے نہیں دے رہے، یعنی آپ کو ایویڈنس کے طور پہ وہ پیش کر سکتے نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو ایک پاکستان کی تاریخ ہے، سیاسی تاریخ ہے جس میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا مضبوط کردار رہا ہے. اور کیونکہ اب کافی لوگوں سے گفتگو ہوتی ہے میری، لندن میں بھی ہمارے اپنے سینئر کچھ دانشور بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، اور پروفیسرز بھی ہیں مختلف یونیورسٹیز کے، ان سے باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، اور کچھ جو پاکستان کے موجودہ جو حالات ہیں
اس کو بھی دیکھ کے ہم ایک اندازہ لگاتے ہیں، اور آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ بہتر ایک اوپینین فارم کرتے ہیں اپنے نالج کی بنا پر اور اپنے تجربات کی بنا پہ، اور اسی بنا پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک زور ہے کہ اس کو کوریج دو، اس کو کوریج نہ دو. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ ایویڈنس دیں تو ایویڈنس کوئی نہیں دے سکے گا مجھے. مثال طور پہ ٹھیک جس طرح جو اس وقت بڑی ہم سوشل میڈیا پہ بحث دیکھ رہے ہیں کہ منظور پشتین یا پی ٹی ایم یعنی پختون تحفظ موومنٹ کا جو مکمل طور پہ بائیکاٹ نظر آ رہا ہے، یہ غالباً اسٹیبلشمنٹ کی ہدایات کے تحت ہو رہا ہے. اور اس میں کچھ ایویڈنس کچھ ایسے نظر آئے، لیکن ابھی تک ہمیں کوئی ہدایت نامہ نہیں ملا. وہ تو نہیں ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے، نہیں ملے گا نا، وہ شاید کبھی بھی نہ ملے. اچھا جب نہیں ملے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سپیس ہے، ایک موقع ہے کہ لوگ اپنی آزادی کا استعمال کریں، اپنے حق آزادی اظہار رائے کا استعمال کریں اور کسی میڈیا پر آئیں اور بات کریں. لیکن میڈیا اب نہیں دے رہا ہے، نشر ہی نہیں کر رہا ہے یا شائع ہی نہیں کر رہا ہے. اور ایک تو یہ 100% بلیک آؤٹ نہیں ہے، کچھ چینلز پہ چھوٹا موٹا آ رہا ہے، لیکن بڑے سوائے ڈان کے. ہاں مطلب اس کا مطلب آ رہا ہے نا. ڈان میں بھی میں نے فوٹیج تو بہت ہی معمولی دیکھی، ان کے نیوز پیپر میں خبر دیکھی. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. دیکھیے اس کا مطلب ہے کہ سپیس موجود ہے. ایک چیز ہے کہ آپ نے ایک چیز کو غیر قانونی قرار دے دیا، جی وہ تو ایک بڑی دوسری بات ہوئی تھی. ایک ہے کہ آپ جیسے الطاف حسین صاحب کو جیسے الطاف، بالکل صحیح وہ پیمرا کے ذریعے کیا نا. پیمرا بھی نہیں، لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج نے ایک آرڈر جاری کیا، ٹھیک ہے، اور اس سے آرڈر پیمرا کو جاری کیا پیمرا کے ذریعے کیا کہ جب تک کہ اس کیس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا آپ ان کے نشر بیانات وغیرہ بند کر دیں گے. ٹھیک ہے، حالانکہ اسی ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے. آپ مرحومہ آسما جہانگیر انہوں نے وکیل کے حیثیت سے چیلنج کیا تھا ان کے وکیل کے طور پہ. رائٹ. ٹھیک ہے، وہ اس کی ہیئرنگ لگ نہیں رہی. یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے. یہ ایسے ہی جب نواز شریف کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا گیا، مجھے ایسی ہنسی آئی کہ ہیئرنگ لگ نہیں رہی. دیکھیے میں اصل میں تھوڑا سا یہ بات اس لیے میں اس کو ذرا دوسرے اینگل سے بھی دیکھ رہا ہوں جی کہ جب ہم یہ طے کر لیتے ہیں نا کہ یہی ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہم اصل جو ذمہ داری بنتی ہے اس طرف نہیں آ رہی. رائٹ. رسک کس کو لینا ہے؟ ریاست یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہر چیز کو کنٹرول کر روکے. رائٹ. اور یہ جہاں رہی ہے اسٹیبلشمنٹ وہاں بھی یہی ہوتا ہے. لیکن جن کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ریاست کے خلاف مزاحمت کریں، کسی بھی طریقے سے کریں، وہ ان سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کرتے، جمع کرتے، یعنی سول سوسائٹی کو منظم کرتے ہیں کہ ہم ریاست کی ان پابندیوں کے خلاف مزاحمت کریں. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے یہاں ہے کہ میڈیا جب اپنی اوپر لگنے والی پابندیوں کی بات کرتا ہے تو رونے لگتا ہے کہ ہم پر تو پابندی ہے، ہم پر پابندی ہے. لیکن جب ریاست کے وہی ادارے آزادی اظہار رائے کا جو حق ہے وہ صرف میڈیا کا تو نہیں نا. دیکھیے ہم میڈیا والی چیز بڑی بنیادی چیز بھول چکے ہوئے ہیں کہ میڈیا مین کی حیثیت سے یا صحافی کی حیثیت سے یا صحافتی تنظیم کی حیثیت سے یا میڈیا اونر کی حیثیت سے جو مجھے آزادی کا حق ملا ہوا ہے وہ میرا نہیں ہے. وہ شہری آزادیاں جو ہیں ان میں سے ایک اس کا حصہ ہے. تو جب میرے ہی معاشرے کی شہری آزادیوں کو سلب کیا جاتا ہے، کرش کیا جاتا ہے، تو میڈیا اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور ریاست کے ساتھ مل کے ان شہری آزادیوں کو کچلتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب وہی پابندی میڈیا کے بزنس کو متاثر کرتی ہے تو میڈیا رونے لگتا ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ میڈیا کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ صرف اس وقت ہوتی ہے جب ان کے پیسے بند ہونے لگتے ہیں. آپ نے بڑی اہم بات کی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ میڈیا کو خود سمجھنا چاہیے، یعنی میڈیا مالکان کو، چاہے وہ میر شکیل الرحمان ہیں یا زبیری صاحب ہیں یا ڈان کے ہارون گروپ ہے یا کوئی بھی ہے یا دنیا کے میاں عامر ہیں یا کوئی بھی ایکسپریس کے جو لیکسن ٹبیکو کمپنی والے لوگ جو ہیں، جتنے بھی لوگ اللہ خانی گروپ، یہ بڑے لوگوں کے نام ہیں، چھوٹے میں بہت سارے ایئر وائی والے بھی ہیں، جب عبدالرزاق یاسین گولڈ بڑے لوگ ہیں، یہ ان کی تو مجھے شاید اور بھی سما ٹی وی بھی ہے، بہت سارے میں نام نہیں سب کے لے سکتا. ٹھیک ہے، ان سب کو اصل میں جو ان کی آزادی ہے، جس طرح یہ لوگ ان کا ایک نہ صرف ایک میڈیا مالک ہے بلکہ ان کا ایک صحافی جس طرح سڑک پر جا کے یا جلسوں میں جا کے یا بڑے لوگوں سے بات کرتے جس طرح بدتمیزی یا بدماشی کا جو ایک مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے، وہ ان کا حق نہیں ہے. ٹھیک بات ہے. ان کا حق ہے آزادی اظہار رائے.
اور آزادی اظہار رائے جو ہے وہ میڈیا کا حق نہیں ہے، وہ سب کا حق ہے. وہ اس شہری کا بھی حق ہے جو سڑک پہ چلا جا رہا ہے اور ایک نان روٹی کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا بھی حق ہے جو گاڑی میں کسی بڑی سی مرسیڈیز میں یا بی ایم ڈبلیو میں یا بڑی لیموزین میں چلا جا رہا ہے، اس کا بھی حق ہے. ہم کیا کر رہے ہیں، میرے میڈیا مین کی حیثیت سے ہم سمجھتے کہ آزادی کا جو حق ہے یہ ہمارا سب سے بڑا، اور یہ سیاستدان یا اسٹیبلشمنٹ یا جرنیل یا بیوروکریٹس یا جج یا ایک عام آدمی، یہ سب ہمارے نیچے ہیں. ہم یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں. ناظرین، بریک لیتے ہوئے جو بات ثقلین امام صاحب کر رہے ہیں میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، اور میں نے بات شروع یہیں سے کی تھی کہ منظور پشتین ہوں، الطاف حسین ہوں، نواز شریف ہوں، عمران خان ہوں، طاہر القادری ہوں، ہم پاکستانی معاشرے کے کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں، یا کوئی بھی ادارہ ہو، این جی او ہو، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہو، ایک عام شخص ہو، ان سب کے بات کو آگے پہنچانے کی جو دکانداری ہے وہ میڈیا کرتا ہے، اور میڈیا کو اپنی دکانداری ٹھیک سے کرنی چاہیے، اور وہ ٹھیک سے نہیں کر رہا. اس سے ہم نے بات چیت شروع کی تھی. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات چیت ہم کر رہے ہیں پاکستان کی سیاسی مجبوریوں کی، صحافتی مجبوریوں کی. یہ کوٹ ان کوٹ ہیں مجبوریاں. میں نے ثقلین بھائی بات کی، یہ کوٹ ان کوٹ ہیں مجبوریاں. اس بات پہ آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ کہ مجبوری ایک ہوتی ہے جو خود اختیاری ہوتی ہے، ایک مجبوری تھی جو معروضی حالات آپ پر عائد کر دیتے ہیں کہ آپ یہ جبر ہے. تو جبر چھوٹے افسر کے لیے بڑے افسر ہمیشہ ایک جبر ہوتا ہے، لیکن وہ خود جو چھوٹا افسر ہوتا ہے اپنے سے چھوٹے افسروں کے لیے ان پر جابر ہوتا ہے. تو اب یہ ریلیٹیو ایک سچویشن ہے. ٹھیک ہے. اب میں پھر اس بات کو طرف آتا ہوں. میں سچی بات یہ ہے کہ میں کوئی سیاسی پارٹیوں کی لائن ٹو نہیں کیا کرتا. میں کسی پارٹی کا جیالہ کارکن ہو نہیں سکتا آسانی کے ساتھ. میری لینیشن ہو سکتی ہے. پاکستان سے میرا تعلق ہے، میں بین الاقوامی ایشوز پہ یا کینیڈین ایشوز پہ ذرا زیادہ کمفرٹیبل ہوں، مگر پاکستان سے میں دامن نہیں چھڑا سکتا. یہ حتیٰ کہ میں ساؤتھ ایشیا سے جہاں دامن نہیں چھڑا سکتا. مجھے کوئی پوچھتا تم کون ہو، میں کہتا ہوں آئی ایم اے کینیڈین پنجابی آف انڈین ہیریٹیج بورن ان پاکستان. چونکہ میں اپنی انڈین ہیریٹیج کو بھی نہیں اس سے دامن چھڑا سکتا. میں اگر دامن چھڑاؤں گا تو میں جھوٹا ہوں گا نا. میں اپنی ماں نانی کے ہیریٹیج کو رد کروں گا تو مجھ سے زیادہ بدتمیز انسان کون ہوگا. اسی حوالے سے جب میں پاکستان کے ایشوز پہ فوکس کرتا ہوں تو میں منظور پشتین پہ ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں. جب کبھی ان کی بات سنتا ہوں اس ینگ چیپ کی، اور اس کے ارد گرد کے نوجوان ہیں، محسن داور ہیں یا وہ عزیز ہیں، اور تو مجھے ان کی باتوں میں ایز اے جرنلسٹ میرا ان سے کیا لینا دینا. پکا پنجابی لاہوری آدمی ہوں، ٹھیک ہے نا جی. میرا پشتونوں سے مہاجروں سے کیا لینا دینا بظاہر کہا جائے تو میری تو وہ کلب ہی نہیں ہے. جی جی. لیکن جب میں پشتون کی بات وہ پشتین کی سنتا ہوں تو مجھے اس کی بات میں خلوص نظر آ رہا ہوتا ہے. وہ شخص کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار آپ نے ہمارے بچے مارے، چاہے کوئی انٹرنیشنل مجبوریوں میں مارے، چاہے اپنی حماقتوں میں مارے، آپ نے لاپتہ کر رکھے ہیں، ہماری بہنیں لاپتہ ہیں، ہمیں انصاف دے دو. تو یہ تو میسج کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو روکتے ہوئے آپ کسی کو تکلیف ہونی چاہیے. بالکل صحیح. تو کیوں روک رہا ہے؟ کیوں روک رہا ہے یہ تو مجھے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کو روکنے کی ضرورت کیا پڑ گئی اور اس سے خطرہ کس کو ہے. اچھا، کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ یا ریاستی ادارے کہتے ہیں، وہ اپنی جو جغرافیائی حدود میں رہتے ہوئے جو ان کا ماضی میں کردار تھا وہ بدل چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور لیکن ان کے اندر جو انسان بیٹھے ہوئے ہیں، جو افسران بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی تربیت یا جن کی سوچ کا انداز یا زاویہ
ماضی میں ماضی میں اس کی جڑیں ہیں، وہ ابھی تک مستقبل کی طرف آئے نہیں ہیں. مجھے ان میں ایک بہت بڑا پرابلم یہ نظر آتا ہے ان لوگوں میں جو منظور پشتین جیسے لوگوں کو دبانے کی کوشش کر، اور سمجھ رہے کہ اس کو دبا کے وہ کوئی بڑا اچھا قومی سلامتی کا کوئی بڑا اہم مسئلہ حل کر رہے ہیں. اس سے منظور پشتین جیسے لوگ قومی سلامتی کے لیے خطرہ میں نہیں سمجھتا، مجھے نہیں نظر آتے، بلکہ وہ تو قومی سلامتی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، جسٹس کی بات کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں کہ ان سے میں اگر ہوں میں ان سے ڈائلاگ کروں گا میکسیمم. ایبسولوٹلی. میں ان سے چاہوں گا کہ بات کریں، میں ان کو بٹھاؤں گا اپنے ساتھ، میں ان کو جائز چائے مسائل پلاؤں گا، ہاں؟ میں ان کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، میں ان کا کھانا کھاؤں گا، بالکل ٹھیک بات. اور ان سے باتیں کروں گا میں تو. لیکن جن کو یہ کرنا چاہیے ان میں ایک تبدیلی آ چکی ہے، لیکن ان کو اپنی تبدیلی کا احساس نہیں ہے. یہ بڑی عجیب سی میں بات اچھا، یہ بڑی مشکل بات آپ نے کی، میرے لیے بھی ہضم کرنا ذرا مشکل ہے. اگرچہ آپ ہی کے ادارے میں وسعت اللہ خان بھائی نے، میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں، ایک کالم لکھا بھی جس میں ایک لائن یہ تھی کہ پاکستانی عوام تو 2018 میں رہ رہی ہے مگر ہماری ریاست 1918 میں ہے شاید. اچھا، میرے خیال پتہ نہیں پاکستانی عوام بھی 2018 میں ہے یا نہیں ہے. اس کی وجہ ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کے استعمال سے شاید 2018 میں رہ رہے ہوں. وہی آئی فونز ہیں یا سیمسنگ گیلیکسی یا اس طرح کے، اب تو وہ چائنیز فون بھی بہترین گاڑیاں ہیں، بہترین گاڑیاں، ٹیلی فون اچھے ہیں، ٹیلی فون بہت آ. لیکن کیا اس میں گفتگو کا معیار ہمارا میجورٹی ہے، وہ آیا ہے 2018 والا یا نہیں آیا ہے؟ پشتین میں تو ہے. پشتین میں ابھی مجھے نہیں نظر آ رہا. پشتین مجھے تو نظر آ رہا ہے. دیکھیے پشتین جو باتیں کر رہا ہے یہ باتیں بہت پہلے یعنی 10 سال سے لوگ کر رہے ہیں پنجاب میں، ٹھیک ہے. اب جب یہ باتیں پشتین نے کی ہیں تو پنجاب میں نہیں کی نا. نہیں، پنجاب بھی کر رہا ہے، گھر گھر میں ڈرائنگ روموں میں کر رہے ہیں، کوئی موومنٹ میں نہیں دیکھی. باہر بھی کر رہے ہیں، باہر بھی کر رہے ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ اب ہمارے، جو میں عرض کروں کہ جو ہمارے ہاں جو ریاستی ادارے جن کو سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں ایک تبدیلی آ رہی ہے اور آ چکی ہوئی ہے، اور ان کو احساس کرنا چاہیے کہ ان کے اپنے کردار میں بھی تبدیلی آ چکی ہے جس کو وہ نہیں سمجھ رہے. مثال کے طور پہ میں کبھی ایک نوجوان ہسبینڈ تھا، اب میں نوجوان بچوں کا باپ ہوں فرض کیجئے، ٹھیک. تو مجھے اب یہ جو میرے کردار میں ایک تبدیلی آ چکی ہے اس کا احساس کرتے ہوئے مجھے اپنے بچوں کو اپنا قائد سمجھنا چاہیے. مجھے ان کا ابا بنے رہ کے جن بھوت نہیں رہنا چاہیے ان کے سامنے، کیونکہ وقت بدل گیا ہے. میں زیادہ 2018 آ گیا ہے. اب بچے میرے جوان ہو چکے ہوئے ہیں یا میرے دوستوں کے بچے جوان ہو چکے ہوئے ہیں، اور جو شاید مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں چیزوں کو. اور مجھے اس کو اپنی شکست نہیں سمجھنی چاہیے. مجھے یہ سمجھنا چاہیے کہ اب یہ مجھے بہتر راہ دکھا سکتے ہیں جو شاید میں نہ دیکھ پا رہا ہوں. یہ میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، لیکن اصل مقصد میرا جنریشنل گیپ کی طرف جانا نہیں ہے. اصل جو میں اشارہ لانا چاہ رہا ہوں، جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ رہی ہے ہمیشہ سے، اگر آپ غور کریں، اور کیونکہ آپ بائیں بازو کی سوچ بھی رکھتے، لہٰذا آپ سے مجھے بات کرنے میں بڑی سہولت کی ہوگی، آپ بہت ساری باتیں سمجھیں گے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ آپ سمجھیں کہ میں کوئی بات کلیئر نہیں کر پا رہا ہوں تو مجھ سے سوال بلا تکلف گپ شپ کر رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے سن 50 سے، یعنی 50 کی دہائی سے لے کر اور گزشتہ دہائی تک، یعنی مشرف کی دہائی تک، جی، یہ امریکہ کے لیے کام کرتی رہی ہے. اس میں اگر کسی کو شک ہے تو میں ثبوت کے ثبوت پیش کر سکتا ہوں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ٹھیک کہہ رہے ہیں. یعنی جب 1952 میں ایران میں ڈاکٹر مصدق کی گورنمنٹ آتی ہے اور اس کے بعد وہ اینگلو ایرانین آئل کمپنی کو نیشنلائز کر کے ایرانین ایک آئل کمپنی بنا لیتا ہے، اور ساتھ ساتھ کرنل نجیب اور کرنل جمال عبد الناصر مصر میں جب ایک انقلاب لے کر آتے ہیں. یہ سب واقعات آگے پیچھے، ٹھیک ہے، بالکل جڑے ہوئے ہیں. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، صرف اشارہ اس لیے کر رہا ہوں. تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کیا امریکہ کے لیے کام نہیں کر رہی؟ میں ادھر ہی آنے لگا. یہ ہمیں خود بخود نظر آ جائے گا کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے، ہمیں نظر آ جائے گا. ضروریات ہر ایک کی بدل رہی ہیں. میں اسی لیے ماضی کی طرف ذرا سا لے جانا چاہ رہا ہوں کہ جب وہ اس وقت ایک کو آیا وہاں پہ مصر میں، اور ادھر جب ایران میں نیشنلائز ہوئیں آئل کمپنیز برطانیہ کی، صحیح، تو ڈاکٹر مصدق واز نیور اے سوشلسٹ. ٹھیک ہے، تاریخ گواہ ہے کہ وہ سوشلسٹ نہیں تھے. ہی واز اے نیشنلسٹ، ایک ایرانی نیشنلسٹ تھا جس نے صرف یہ شکایت کی کہ تم نے جو آئل کمپنی یہاں بنائی ہوئی ہے ایران میں، جس کا تم تیل نکال کے لے جا رہے ہو،
اس میں ہمیں 50% رائلٹی تو دے دو یا اتنی رائلٹی تو دے دو جتنی کہ ارامکو والے سعودی عرب کو دے رہے ہیں. یہ ثبوت موجود ہے اس چیز کی. ٹھیک. یہ کورسپونڈنس موجود ہے. ٹھیک. اور جس نے وہ CIA کا ایک اس زمانے میں جہاں پہ آفیسر ہوتا اس نے کتاب لکھی آل کنگز مین آل شاہز مین, اس میں سارے ثبوت کے ساتھ جو بعد میں ایرانین کو کے جو ڈاکومنٹس ڈی کلاسیفائی ہوئے سب چیزیں بعد میں آئی ہیں کہ کس طرح پھر بعد میں. تو خیر کو کس طرح وہ الگ بات ہے, لیکن جب یہ نیشنلائزیشن ہوتی ہے تو وہ صرف اتنا مانگ رہے ہیں کہ میرے ملک سے اب تیل لے جا رہے ہو تو مجھے اس کا 50% رائلٹی تو دو. فیئر انف. اور ساتھ یہ کہ جو اس پورے شہر کو برباد کر کے رکھ دیا آپ نے, کھود کے کوڑا ڈال کے, اور آئل سرپلس جو نکل رہا ہے یا گند نکل رہا ہے اس کو اپنے سڑکوں پہ پھینک دیا, گلیوں میں پھینک دیا ہے, لوگ رہ نہیں سکتے اس شہر میں, اس کی صفائی کرو. اس نے یہ چیزیں مانگی تھی. اس نے کوئی انقلاب لے کر نہیں آیا تھا. اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں سوشلزم لے کے آ رہا ہوں یا مارکسزم لے کے آ رہا ہوں. اس نے کچھ نہیں کہا تھا. اس نے ایک نیشنلسٹ کے طور پہ, اور میرے خیال میں آپ کے کل ٹروڈو صاحب بھی کوئی چیز اپنی قوم کے لیے بہتری کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, ان کا قومی حق ہے, ان کو مینڈیٹ ملا ہوا ہے. یہ کوئی سوشلسٹ آدمی نہیں ہے لیکن اپنی عوام کی ویلفیئر کے لیے کسی بھی کاروبار جس طرح سوچتے ہیں بات کر سکتے ہیں. یہی چیز ڈاکٹر مصدق یہ تھی. لیکن ہوا کیا کہ اس وقت کی جو مغربی قوت تھی جس میں ایک برطانیہ تھا, اور اس وقت برطانیہ نے امریکہ کو انگیج کیا کہ آپ ہمارا ساتھ دو. کیا کہ ان دو ملکوں میں یہ چینجز آ رہی ہیں, ہمیں سپورٹ چاہیے. ایران اور مصر میں. ٹھیک ہے. ایران میں تو ان کا ڈائریکٹ اپنی کمپنی کا انٹرسٹ تھا, کیونکہ جو اینگلو ایرینین کمپنی اس کو نیشنلائز کر لیا تھا. شیل اینگلو ایرینین برٹش گیس کی بنتی برٹش کمپنی جو بنتی تھی. تو لیکن اس کا جو ایران میں کمپنی کام کر رہی تھی وہ اینگلو ایرین کا, جس میں شیئرز جو تھے زیادہ میجر وہ برٹش کمپنی کے تھے. ٹھیک. اب وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دلائیں. اس سے پہلے ہی ہوتا ہے ان کے جب بھی کہ میجر انٹرسٹ کہیں بھی ان کے جو اکنامک انٹرسٹ کہیں بھی کانفلکٹ میں آتے تھے, یہ انڈین آرمی کو یوز کرتے تھے. ٹھیک. جو برٹش انڈیا کی آرمی تھی. ٹھیک. لیکن 1947 کے بعد, آزادی دینے کے بعد, نہ انڈین آرمی ان کی رہی نہ, اور پاکستان ایک الگ ملک بن گیا, تو ان کے پاس آرمی کوئی نہیں تھی یہاں پہ کہ جس کو استعمال کر کے وہ کوئی کرتے. تو خیر اس وقت کو انہوں نے انگیج کیا اور پلاٹرز بنائے. شاہ ان کے ساتھ ملا ہوا تھا جو اس وقت کا شاہ ایران تھا, جس کو بعد میں 1979 میں امام خمینی کے ریولوشن میں نکالا گیا, ڈی تھرون کیا گیا. یہ اس وقت بھی تھا 53 میں. تو اس کو انگیج کر کے برٹش گورنمنٹ نے کہ ہم تم کو دوبارہ لاتے اقتدار میں اور اس کو نکالنا. تو وہ انہوں نے وہ اس میں ہوتا ہے کہ کچھ طوائفوں کو, کچھ بدماشوں کو پیسے دے کے جلوس نکلوائے گئے تھے, اور اس جلوس کے ساتھ فوج تیار بیٹھی ہوئی تھی ایران کی. اس نے جا کے کو کیا یہ کہہ کے کہ جناب عوام آپ کے خلاف اٹھ کھڑے, اور عوام نہیں اٹھ کھڑے ہوئے تھے, کچھ پیڈ لوگ کھڑے ہوئے تھے. لیکن اس کی فلمز بنا کے دنیا بھر کے اس وقت بھی میڈیا میں دکھائی گئی کہ عوام کھڑے ہو گئے ہیں, اور فوج نے کو کیا اور ڈاکٹر مصدق کو ہاؤس اریسٹ کیا اور شاہ ایران کو واپس آ کے بٹھا. لیکن میں آپ کو واپس لیتا ہوں, یہ بتا پائے جی, یہ سارا واقعہ میں سے بتا رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے لوگ یہ ماضی بھول چکے ہوئے. اس کے بعد پہلی مرتبہ یا اس دوران پہلی مرتبہ پاکستان آرمی کو یا پاکستان کی گورنمنٹ کو انگیج کیا گیا, وہ لیاقت علی خان کو انگیج کیا گیا اس دوران ہی 50s میں. ٹھیک ہے 50s میں, ارلی 50s. بالکل ایسا ہی. اور ان کو پاکستان کو پیسہ بھی چاہیے تھا نا, پاکستان کو چاہیے تھا, لیکن خود بھی خط لکھے تھے. وہ تو جناح صاحب نے بھی لکھے تھے, 47 میں بھی لکھے تھے, لیکن اس وقت جناح صاحب کو چند پنکھے اور ٹائپ رائٹرز بھیج دیے. ہاں جی, پھر پتہ چند ملین کی ڈالر آئی پہلی 200 ملین کے قریب تھی. نہ چند ملین کی. وہ تو جناح کے زمانے میں آ گئی تھے, 15 کے قریب تھے. ہاں. لیکن پھر بعد میں جب یہ لیاقت علی خان شہید ہو جاتے ہیں, اس کے بعد پہلی مرتبہ سب سے بڑی کھیپ آئی ہے, وہ $1 بلین کی آئی ہے, اور اس میں بہت سارے جہاز آئے, سیبر اور زمانے میں $1 بلین بہت بڑی رقم تھی, کیونکہ شاید 50 بلین ہو. ہاں, تو اس وقت وہ مطلب وہ بلین کیش نہیں آ جاتا. وہ انہوں نے جو کوریا میں یا سیکنڈ ورلڈ وار میں جو جہاز اور جیپیں تھی نا, ولیز کی جیپیں جو ہوتی تھی, وہ اٹھا کے ہائی پرائس پہ, انفلیٹڈ پرائس پہ رکھ کے, ہمارے پاس وہ بھی نہیں تھی نا, ہمارے پاس وہ بھی نہیں تھی. مسئلہ یہ تھا. تو اس طرح میں عرض کرنے کا مطلب یہ, اس کو میں بالکل ٹو کٹ اٹ شارٹ, کہ یہ وہ زمانہ ہے جب یہاں کی آرمی یا یہاں کی اسٹیبلشمنٹ یا یہاں کے سول اینڈ ملٹری بیوروکریسی جو ہے وہ مکمل تابع داری کی صورت میں امریکہ کے لیے کام شروع کر دیتی. ٹھیک. اور یہاں پہ ایسے یعنی کتابوں میں مل جائیں گے آپ کو, خاص طور پہ اس پہ حمزہ الوی صاحب ایک بہت بڑے یہاں کے ایک بائیں بازو کے دانشور اور تاریخ پہ لکھنے والے, اس طرح تو ویسے وہ فائنانس کے آدمی تھے, لیکن انہوں نے بائیں بازو کے بارے میں کافی یعنی جو تحریکیں بنی ہیں, اور بہت عظیم ایک یعنی دانشور, آپ انٹلیکچوئل جائنٹ انٹلیکچوئل پاکستان کے کہہ سکتے ہیں.
انہوں نے تو یہاں تک لکھا کہ کس طرح سیکرٹری ڈیفنس آتا ہے یہاں پہ امریکہ کا اس زمانے میں, اور وہ ایوب خان کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ یہ یوں بنے گا, یہ یوں بنے گا, یوں بنے گا, کیونکہ وہ جو اس زمانے سیکرٹری ڈیفنس جو تھے امریکہ کے, وہ کسی بہت بڑی ملٹی نیشنل کارپوریشن کے پروڈکٹ مینیجر ٹائپ کے عہدے پہ رہ چکے تھے کہ مینجمنٹ کی سکلز کیا ہوتی ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کی مینجمنٹ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ جس کو ذمہ داری دے رہے ہیں اس کو اختیار نہیں دے رہے, اس کو پوزیشن نہیں دے رہے. انہوں نے کہا کہ اس کو چیف کو, یعنی کمانڈر ان چیف کو صدر ہی بنا دو, بالکل یہ سب سے اچھا طریقہ ہے, اور ایک ہی بندے کو ڈیل کرنا, ایک ہی بندے کو ڈیل کرنا. یہ ایک بندے کو ڈیل کرنے کی پالیسی اس سے شروع ہوئی. ٹھیک. اچھا اب آپ نے کہا, اچھا نہیں, میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ ہمارے یہاں کی جو فوج تھی وہ امریکہ کے تابع چلتی چلی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, آ رہی ہے یا آ رہی تھی؟ آ رہی ہے. میں یہ ہے کہ پیراڈائم میں ایک شفٹ ہوا, جب میں ابھی آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ایک تبدیلی آ چکی ہوئی ہے, لیکن اس تبدیلی کو یہ پرانی جنریشن کے ٹرینڈ جو جرنیل ہیں پاکستان کے, یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہمارا رستہ ہے کیا. ان کو یہ نظر آ گیا ہے کہ امریکہ سے اب ہماری لڑائی ہے, امریکہ سے ہمیں جوتے پڑ رہے ہیں, یا امریکہ سے ہمیں پیسہ نہیں مل رہا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ان کو یہ سمجھ میں ابھی تک نہیں آئی ہے کہ اب ہمارا, یعنی ان لوگوں کا اپنے عوام یا اپنی سیاسی جماعتوں سے ریلیشن شپ کی نیچر بھی بدلنی چاہیے. لیکن وہ تو اب چینج جا رہے ہیں نا. ہاں, یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ماسٹر بدلیں گے, ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. اب ایسا نہیں ہوگا. لیکن میری اندرونی جو آبزرویشن ہے, ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے جرنیل صاحبان کو, ان کی اکثریت کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ چین بھی کوئی ہمارا کوئی بہت پیارا بھائی نہیں ہے, اس کے اپنے انٹرسٹ ہیں. مگر اب ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کی کور کمانڈرز جو ہیں, جو ٹاپ کی براس ہے, وہ لگتا ہے, یہ میری آبزرویشن ہے, جنرل صاحب سے میں شیئر کر رہا ہوں, وہ لگتا ہے کہ اب وہ لاسٹ ہے, انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. میں نہیں سمجھتا کہ لاسٹ ہے. اچھا سر, ایک چیز یاد رکھیے گا, بہت بنیادی چیز, جی, کہ فوج جو ہے نا کسی بھی ملک کی, جی, پاکستان کی نہیں, کسی بھی ملک کی, اٹ از این الٹیمیٹ ڈیفینس آف اینی اسٹیٹ. ٹھیک, الٹیمیٹ ڈیفینس ہوتا ہے. جب یہ ختم ہوتی ہے تو ریاست ختم ہو جاتی ہے, پھر ایک نئی ریاست کا وجود آتا ہے عمل میں ہمیشہ. ٹھیک ہے, یہ آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جو بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ جو محتاط ہوتے ہیں وہ اپنے اس الٹیمیٹ کولیپس کے بارے میں محتاط ہوتے ہیں. تو اس الٹیمیٹ کولیپس کے آنے سے پہلے یہ اس سے بچنا چاہ رہے ہوتے ہیں, ہمیشہ بچنا. لیکن بنگلہ دیش میں تو بڑی زیادتی کی انہوں نے. بنگلہ دیش میں کچھ اور ہوا تھا. بنگلہ دیش میں آپ نے بنگلہ دیش کو ایسٹ پاکستان کو ریاست سمجھا ہی نہیں تھا, نہیں تو آپ نے کالونی سمجھا تھا. نہیں, اس لیے میں ادھر چلیے میں اس کو صرف ٹچ کر رہا ہوں. آپ سے مراد ہے کہ ویسٹ پاکستان کے جو رولرز تھے, جو ویسٹ پاکستان کے رولرز جو تھے, انہوں نے ایسٹ پاکستان کو کالونی سمجھا, اور یہ کالونی انہوں نے 47 سے سمجھے جا رہے. صرف اتنی بات کروں گا, پھر ہم آج کے زمانے میں پھر عقل مند تو نہ ہوئے نا, نہیں کہ جب ہم نے پورے آدھے ملک کو اپنے ہاتھوں سے گوایا. آپ نے نہیں گوایا نا, نہ آپ نے اس کو آدھا ملک سمجھا, آپ نے کالونی سمجھا تھا. You lost a colony. ٹھیک ہے, اور کالونیز لوز کرتے رہتے ہیں. برطانیہ جو ہے ایک زمانے میں کہتے سورج نہیں ڈوبتا تھا اس کی سلطنت پہ, پھر اس نے آہستہ سے کالونیز آزادی کی کہ اپنے آپ کو بچانا ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اپنے جزیرے کو بچا لیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اب جزیرے میں موجود ہیں, قائم ہیں. تو اسی طرح جو پاکستان کے حکمران ہیں جن کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, انہوں نے جس جگہ کو کالونی سمجھا اس کو کالونی کی طرح ٹریٹ کیا. اس وقت جو پاکستان کی ریاست کا جو سب سے بڑا بحران ہے, یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو سب سے بڑا بحران ہے, کہ اب ان کو وہ کالونائزر والی مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ختم کرنا ہوگا, اور یہ کریں گے ختم. اس میں ان کی اپنی سروائیول ہے. جیسے میں کہوں کہ ابھی ان کو یہ سوچنے میں ایک جنریشن بتا کے 20 سال نہیں, شاید ایک یا دو, یعنی جو پروموشنز ہوں گی نا اگلے افسران کی, ان سب کو یہ سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ اگر انہوں نے اس ملک کو رکھنا ہے تو یہاں پہ جو چھوٹی یعنی اقلیتیں ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. آپ کے منہ میں گھی شکر, اس دعا کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہوں. بلا تکلف ہم گپ شپ کر رہے ہیں ثقلین امام بھائی سے, جو ایک مایہ ناز جرنلسٹ ہیں, پاکستان کی صحافتی, سیاسی, سماجی رگوں کو سمجھتے ہیں. کچھ دیر ہم ان سے آخری سیگمنٹ میں بات چیت کریں گے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. Greenish Hair, Skin and Nails formula is packed with all the essential nutrients like biotin, omega-3, vitamins, and minerals
to provide your hair, skin, and nails the nourishment that it needs. Like all other Greenish vitamins and supplements, the hair, skin, and nails formula is gluten-free, dairy-free, soy-free, and non-GMO. It is also halal, kosher, and veggie certified. So make Greenish hair, skin, and nails formula a part of your daily healthcare routine. वेलकम बैक व्यूअर्स। मैंने वक्फे से पहले सकलैन भाई से कहा कि आपके मुंह में घी शक्कर, वो इस कॉन्टेक्स्ट में कि अगर वाकई हमारी एस्टेब्लिशमेंट हकाइक के रास्ते पे उतर आए और ये समझ ले कि अक़लीतों के साथ बातचीत करनी है, उनको मारना नहीं है, उनको दबाना नहीं है, ना नवाज शरीफ गद्दार है, ना अल्ताफ़ हुसैन गद्दार है, ना पश्तून गद्दार है और ना बलोच गद्दार है। इसलिए बलोच एक ख़ास मसाल है। वो इसलिए आपसे दूर गए कि सुई गैस वहाँ से आती है, मिलती उनको नहीं, उनके हकूक़ की बात नहीं होती। तो ये वो मसाइल हैं सकलैन भाई। मैंने आपको आपके मुंह में घी शक्कर की बात इसलिए की कि आपने हमें एक ऑप्टिमिज़म की बात, और मुझे यकीन है रस्सा रखा। अच्छा, आपको यकीन, कैसे यकीन है? चलिए। अच्छा देखिए, मुझे यकीन इसलिए है कि जैसे मैंने अर्ज़ करा था, एक तो एक अल्टीमेट कोलैप्स से हर कोई बचता है, खासतौर पे डिफेंस फोर्सेस जो होती हैं, लेकिन बचते बिल्कुल नजर, क्योंकि उन्होंने जो बहुत सारी जो डिफेंस लाइंस बनाई हुई ना, वो ये बता रही हैं कि वो दूर से महसूस कर रहे हैं ख़तरा, लेकिन उस ख़तरे को से नेगोशिएशंस के तरीक़े होते हैं। उस नेगोशिएशंस के जो उनके तरीक़े हैं वो अभी भी माजी की रिवायात में हैं, वो मुस्तक़बिल के नक़ीब नहीं बन रहे हैं। अच्छा, मुस्तक़बिल के नक़ीब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के लोग आमतौर पर नहीं होते हैं। मुझे ये लग रहा है, महसूस ये होता है कि हमारे जो नए लोग हैं, जिसमें ये मंजूर पश्तीन जैसे नौजवान लोग हैं या और भी लोग हैं, इन्हीं में, ये पंजाब में हमारे तैमूर जैसे लोग हैं, फ़ारूक तारिक जैसे लोग हैं, बड़े हमारे नौजवान ख़वातीन जो सामने आ रही हैं सोशल मीडिया पे, जो बहुत एक्टिविस्ट नज़र नवाज शरीफ का नाम नहीं ले रहे आप। अब सर वो मुझसे बहुत बड़े हैं, तो मैं जब अपने आप को उस लेवल का नौजवान नहीं समझ रहा तो मैं उनको कहाँ से नौजवान कर। और जो सबसे बड़े नौजवान इमरान खान हैं। सर अब आप तो चाह रहे हैं कि मैं बर्थ सर्टिफिकेट सबके पेश करूं अपनी बात साबित करने के मेरा लिए। मतलब स्टेक होल्डर है, मैं इसलिए इनको ला रहा हूं। आप ये कह सकते हैं उनको, वो नौजवान इस सेंस में कहे जा सकते हैं कि नौजवानों की काफ़ी बड़ी तादाद शहरों की खास तौर पे उनके साथ है, ये मैंने देखा है। दूसरा ये कि उनको अभी तक इख्तिदार नहीं मिला, तो लिहाजा वो उस मंजिल की तरफ जाने के लिए अभी बड़े बेचैन और नौजवान है। ठीक है कि पहली बार तो मुझे कुछ मिल जाए। हाँ। तो और जो सियासी हालात है पाकिस्तान के, उसमें फिर यही है कि अभी तक जो लोग इख्तिदार में रहे हैं, शायद अगले इंतखाबात में लोग नए को आजमाना चाहें, और उसमें यह भी मुमकिन है कि ये किसी दूसरे सूबे में ज़्यादा सीटें ले ले, अपने सूबे में हार जाएं, ये भी मुमकिन है। एक और अहम बात करना चाह रहा हूँ, जब पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो गंभीर मसाइल हैं, इनके तनाज़ुर में आपको ये ऑप्टिमिज़म है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट इस रास्ते पर चल पड़े कि कुछ हक़ाइक़ को समझे, मगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट या इंटरनेशनल ताकतें या बहुत सारे अवामल ने एक मजहबी एक्सट्रीमिज़म को वहाँ पर इतनी हवा दी है कि अब वो खुद रॉ पौधों की तरह तंजीमें हैं। जिस तरह ये या रसूल लब्बैक, उनकी कल ही मैं एक प्रेस रिलीज़ में, वीडियो प्रेस रिलीज़ में जो हमें आई, मैं वीडियो देख रहा, मैं डर गया। उन्होंने जहाद की जो बातें की हैं, उन्होंने इस्लाम की जो डेफिनेशन दी है, वो उसके अलावा हर कोई शख्स काफिर है। अच्छा, यही हाल अभी तक पुरानी तंजीम जमात इस्लामी का है। अच्छा, अब ये लोगों का एक 70 साल में, आप माने या ना माने, एक माइंडसेट बन चुका हुआ है। ठीक है, ठीक है ना जी। चंद शिया बरादरी के कुछ लोग समझते हैं, मैच्योर हैं, एमडीओ के अपने मसाइल हैं, लेकिन मैं तो यकीन कीजिए, मैं तो कभी कभी देखता हूँ, मुझे पूरा पाकिस्तान ही सुन्नी लगता है, यानी सुनी सुनाई बातों पे चलने वाले सारे लोग। तो इस कैफियत में अगर एस्टेब्लिशमेंट सही रास्ते पे चल भी पड़े तो खादिम रिजवी एंड कंपनी ये एक नहीं है, ये इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं। सही फरमा रहे हैं, उनका क्या बनेगा? देखिए, एक है कि जो लोगों के अपने अपने ख्यालात हैं, उसमें वो कोई एक को काफिर समझ रहा है और दूसरा दूसरे को काफिर समझ रहा है, लेकिन वो तो सियासत में है सर। अच्छा, यही मैं अर्ज करने लगूँ जी। उसमें एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि एक है ओपिनियन, यानी कई ग्रुप्स हैं, राइट। अब आइडियल हालत तो ये कि ये सबको एग्जिस्ट करना सीखें। एब्सोल्युटली आइडियल तो ये है, ठीक है। ठीक। आइडियल ये है कि आप
چاہے مجھے کافر سمجھیں, بالکل ٹھیک ہے, یا میں آپ کو چاہے کافر سمجھوں, مگر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ لیکن ہم ایک دوسرے سے بیٹھ سکیں رائٹ, اور ایک دوسرے کے خیالات سن سکیں. میں کہوں کہ نہیں, آپ کے خیالات جو یہ کفرانہ ہیں, اور آپ مجھے کہ نہیں ثقلین صاحب آپ کے خیالات کافرانہ ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور ساتھ چائے پی لیں, اور ساتھ چائے پی لیں. یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے, ٹھیک بالکل ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کو کنونس کر لوں اور آپ کفر چھوڑ کے میری بات مان لیں, یا آپ مجھے کنونس کر لیں اور میں کفر چھوڑ کے آپ کی طرف, میں یہ نہیں کہہ رہا. بالکل ٹھیک ہے, یہ تو بالکل ہی غیر منطقی, اور یہ ہے فاشزم. ہاں, مگر فاشزم ہے پریکٹیکلی یہ ہے کہ میں نے مطلب جب دکانوں پہ لکھا ہوگا کہ دکان میں داخل ہونے سے پہلے اسلام میں داخل ہونا ضروری ہے, بالکل ٹھیک. یہ کیا کریں گے؟ دیکھیے مجھے اجازت دیجیے. جی جی ضرور, اس میں کئی لیئرز ہیں, ٹھیک ہے, ہم ساری لیئرز کو اگر ایک دم سے چھیڑیں گے تو ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی بات. اور کیونکہ کسی بھی میڈیم میں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں پہلے ایک سمپل چیز سے کو سمجھ لیں تو پھر آگے کمپلیکیشن میں ہم جا سکتے ہیں. یہ جو آپ نے مثال یا لبیک یا رسول اللہ جماعت کی طرف اشارہ کیا آپ نے, میرے خیال میں یہ جماعت بالکل خطرہ نہیں ہے اس ملک کے لیے. اچھا, بالکل خطرہ نہیں ہے. تو پھر کیا خطرہ؟ ابھی آپ اگر غور کریں اس جماعت کا تشدد کتنا ہے, تو ہو جائے گا, نہیں ہوگا. ہمارے یہاں جو تشدد پھیلا ہے پاکستان میں, جی, وہ اس وجہ سے نہیں پھیلا کہ ایک جماعت نے دوسرے کو کافر کہا. تو آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا, ہمارے یہاں تشدد اس طرح پھیلا ہے کہ ہم نے امریکہ کے لیے افغانستان میں ایک جنگ شروع کی. لیکن امریکہ کے لیے نہیں کیا تھا. نہیں سن, ایم ڈی او کے لیے جو تشدد بنا, نہیں میں ادھر بھی آتا ہوں, جی ادھر بھی آتا ہوں. میں یہ کہوں کہ ہم دو چار چیزیں نہیں وہ ضروری ہیں, یہ میرے لیے بہت ضروری ہے, بالکل ضروری ہے. لیکن آپ اس کو اگر 2 منٹ بعد اٹھائیں بات تو ہم اسی طرف بھی آتا ہوں, اس طرف بھی آتا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن میں دیکھیے احمدیوں کی میں ذرا سے ٹچ کرتا ہوں. میں آپ سے اختلاف اس طرح نہیں کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہوا, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہم وائلنس کی جو مقدار آئی ہے, یعنی آپ نے مجھے کافر کہا, میں نے آپ کو کافر کیا, لیکن ہم اکٹھا رہ رہے تھے, محلوں میں رہ رہے تھے. کیا 1980 سے پہلے احمدیوں کو اس طرح قتل عام ہوا جس طرح اب ہو رہا ہے, یا شیعوں کا قتل عام ہوا, یا مسلمانوں میں سنیوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مارا ہے؟ لیکن احمدیوں کے لیے تو بڑے خطرناک ناکے بنے 80 سے پہلے. نہیں 80 سے پہلے نہیں بنے, 70s میں بنے. 70s میں کوئی قتل عام دکھائے مجھے ان کا. نہیں قتل عام تو خیر نہیں ہے, یہی میں اس طرح کا تو شاید قتل عام ابھی بھی نہ ہو. نہیں ابھی ہوئے, ابھی تو بہت سارے احمدیوں کو ایسے واقعات ہوئے ہیں, لیکن وہاں پہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ایک گھر میں بیچارہ 6 مہینے نکل ہی نہیں دیتے تھے. سر میری بات سن لیں, دیکھیے ابھی یہ واقعات ہوئے ہیں کہ وہ کیونکہ اس میں تشدد اتنا نہیں ہوتا تھا, جنرلی نہیں ہوتا تھا نا. تو یہ جو تشدد کی لہر جو آئی آپ کے یہاں, کلاشنیکوف کے ساتھ, سن لیں, یہ تشدد کی لہر اس نفرت سے ایوالو ہو کے نہیں آئی ہے. اچھا, یہ تشدد کی لہر آئی ہے جب آپ نے افغان جہاد شروع کیا سن 80 کی دہائی میں. آپ نے ٹرینڈ یعنی لوگوں کو ٹریننگ دی کہ تم نے گنز کیسے چلانی ہے, مارٹر توپیں کیسے چلانی ہے, ٹینک کس طرح اڑا دینا ہے, ٹھیک ہے, اور اسیسینیشنز کس طرح کرنی, اس کی ٹریننگ ہماری فوج کے اداروں نے یا ISI کے اداروں نے یا CIA کے لوگوں نے آ کے پاکستان کی سرزمین پہ بیٹھ کے, یہ کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے حقائق کا. دیکھیں CIA اگر کرتی ہے, نہیں دیکھیں یہ وہ تو پاکستان کی مدد سے کرتے ہیں نا, ریاستی مشینری کی مدد سے. یہی تو عرض کر رہا ہوں میں, ISI کا نام میں نے لیا, میں نے یہ نہیں کہا کہ CIA آسمان پہ آ کے کرتی تھی اور یہاں سے پیرا ٹروپس گرایا کرتی تھی. ذمہ دار تو الٹیمیٹلی ہم ہی ہوں گے نا. نہیں, لیکن ہم کون تھے؟ ہم سے مراد ہے ہماری ریاست. ہماری ریاست ہماری الیکٹڈ نہیں تھی. ہماری ریاست وہ تھی جس فوج نے ایک آئین کو توڑ کر اس پر قبضہ کر لیا ہوا تھا, ٹھیک ہے. اور اس فوج نے جو یہاں پہ پالیسیز اپنائی جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں, اس کا کسی پاکستانی عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا تھا. نہ آپ نے ووٹ دیا تھا, نہ میں نے دیا تھا, نہ میرے ماں باپ نے دیا تھا, نہ میرے رشتہ داروں نے, نہ میرے محلے داروں نے, کسی نے اس کو مینڈیٹ نہیں دیا تھا کہ تم اتنی بڑی جنگ اس سرزمین پہ بیٹھ کے لڑ لو اور اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو ٹرینڈ کر دو جو فوج کے حصہ ہی نہیں ہے. دیکھیے آپ کے آئین میں جو مونوپلی آف فورس ہے, یعنی قوت استعمال کرنے کی جو مونوپلی ہے, وہ ریاست کے پاس ہوتی ہے. ہر آئین میں لکھا ہوتا ہے. کینیڈا میں بھی ایک فوج ہے, کینیڈا میں بھی ایک آپ کی وہ رائل وہ ہے RCMP ہے, یہیں پہ ہے نا, اس کو طاقت استعمال کرنے کا ایک حق ہے نا جو قانون کے اندر دیا گیا ہے. کیا ویسی ہی پولیس یا فوج آپ اور میں بنا سکتے ہیں یہاں پہ؟ یعنی آپ نہیں بنا سکتے, غیر قانونی ہوگا نا. We are not supposed to. لیکن اگر آپ کو یہ پتا چلے کچھ عرصے بعد کہ کینیڈین گورنمنٹ جو ہے یہاں پہ 2000 لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کر رہی ہے جن کا کوئی ریاست سے تعلق نہیں ہے, اور انہوں نے جا کے جہاد کرنا ہے کہاں؟ امریکہ میں جا کے بم مار رہے ہیں انہوں نے.
فرض کیجیے اگر فرض کیجیے، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، تو بھائی وہ بم مارنے والے لوگ جو ٹرین ہو گئے وہ کل کو کسی دن یہاں بھی بم ماریں گے. تو اچھا وہ ٹریننگ جی سی آئی اے کی گیم کھیلنے کے لیے پاکستان کے جو اس وقت کے ان کو میں اصل میں غدار کہوں گا، غدار جو جرنیل جو تھے پاکستان کے، ٹھیک ہے، جنہوں نے امریکہ کی جنگ لڑنے کے لیے اپنے ملک کو میدان جنگ بنایا، اپنے مذہب کو استعمال کیا ان کی خدمت کے لیے. میں آپ سے اپنے مذہب کو اسلام کو انہوں نے پاکستان کی خدمت کے لیے استعمال نہیں کیا، انہوں نے اپنی سرزمین کو، اپنے مذہب کو، اپنے لوگوں کو سی آئی اے کی جنگ کے لیے استعمال کیا. اور سی آئی اے کی جنگ کیا تھی کہ روس کو شکست دینی ہے. چلیے وہ ایک الگ بحث ہے، استعمال ضرور کیا. نہیں الگ بحث نہیں، الگ طاہر صاحب میں سمجھ رہا ہوں نہیں ہے کہ اس تشدد کی ٹریننگ کی وجہ سے آپ کے اپنے معاشرے میں یہ تشدد سرایت کر گیا. کیونکہ آپ نے ان لوگوں کو بھرتی کرنے کے لیے مدرسوں کو فنڈنگ کی کہ ایک ایسا ذہن پیدا کیا جائے جو اس طرح مرنے کے لیے مارنے کے لیے تیار پیدا ہو. ٹھیک ہے، آپ نے ان مدرسوں کو فنڈنگ دی، مدرسوں سے آپ نے کھیپ تیار کی. اچھا اس کھیپ میں سارے مرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ سب انسان ہے نا، 100 آدمیوں کو آپ تیار کرتے ہیں کہ آپ نے لڑنا اور مرنا، ان 100 میں سے 90 بھاگ جاتے ہیں جب وقت مرنے کا آتا ہے، 10 صرف لوگ تیار ہوتے ہیں. بہت ہوتے ہیں، لیکن وہ 90 نفرتوں والے ذہن تو پیدا ہو گئے نا. وہ نفرتوں والے ہیں، 10 مرنے والے ہیں. مگر میں اس لیے تھوڑی سی مختلف بات کر رہا تھا، یہی چیز پاکستان نے یہ سب کچھ سی آئی اے کی مدد سے صرف افغانستان کے لیے نہیں کیا. ان کے ہاں اس طرح کے انکیوبیٹر پہلے لگے ہوئے تھے کشمیر کے جہاد کے لیے. نہیں تھے. ٹھیک ہے، نہیں تھے. اچھا یہ آپ کہتے ہیں؟ بالکل نہیں تھے. ٹھیک ہے، اس لیے نہیں تھے، ایویڈنس کی دیکھیں نا کہ ایون اگر آپ انڈیا کا بھی آپ ڈیٹا اٹھائیں، وہاں پہ بھی جو جس کو وہ ٹیررزم کہتے ہیں اور پاکستان کے لوگ جس کو آزادی کی تحریک کہتے ہیں، یا کیونکہ وہ اگر آپ دیکھیں اس میں جو تبدیلی آئی ہے وہاں بھی وائلنس 80 سے پہلے نہیں تھا. انڈیا میں نہیں، انڈیا کا مجھے ڈیٹا کسی آپ کی ٹھیک کہہ رہے ہیں، انڈیا کا کوئی بھی ڈیٹا دکھائیں، اعداد و شمار دکھائیں کہ انڈیا میں سن 80 سے پہلے جو تھا، یا اگر وہاں پہ جس کو کہیں گے آپ، جس کو وہ لوگ آتنکوادی کہیں گے، وہ یا تو مقبول بٹ جیسے لوگ تھے، رائٹ، جن کو وہاں پہ پھانسی دی گئی، یا امان اللہ خان جیسے لوگ تھے. یہ سب کے سب سیاسی تحریک چلانے والے لوگ تھے. ہم اس کو یوں تو کہہ سکتے ہیں نا کتنے لوگ تھے کہ پاکستان کے مدرسوں کی مدد جو ہے 80s میں جو مدرسے ایوالو ہوتے ہیں، جہاں وہ روس کو توڑنے کے لیے اپنا کام کرتے ہیں. میں اس لیے تھوڑی سی مختلف بات کر رہا تھا کہ میں اس زمانے میں روس میں رہتا تھا، آنا جانا بھی رہتا تھا. ہمیں وہاں بیٹھ کے نہیں لگتا تھا کہ یہ پاکستان کی وجہ سے سوویت یونین ٹوٹ رہا ہے. ہمیں وہاں بیٹھ کے واضح نظر آتا تھا کہ سوویت یونین ضرور ٹوٹے گا، اپنے اکنامک مسائل کی وجہ سے ٹوٹے گا. وہ میں اس لیے کر رہا ہوں، یہ الگ بحث ہے، یہ بالکل الگ بحث ہے. اور میں سہمت کرتے ہوئے گفتگو کو آپ کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے اچھا لگ رہا ہے، اور کوشش ہوگی آپ کے ساتھ ہم ایک سیشن اور کریں. یہ میری بڑی دلی خواہش ہوگی، چونکہ آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں. میں واپس آ رہا ہوں اس طرف. آپ نے کہا کہ یہ خادم رضوی اینڈ کمپنی ابھی کوئی بہت بڑا تھریٹ نہیں ہے، یا آئندہ بھی نہیں ہوں گے. اچھا میں یہ سوال کرنے والا تھا، آپ نے پہلے ہی جواب دے دیا. ٹھیک ہے کہ چلیں جی، آپ کی بات میں اسی بنیاد یہ بات بنیاد میری ہے. یہ کیا خطرہ، ان کو بھول جائیے. ان جیسی جو پرانی کمپنیاں ہیں، پرانی جہادی کمپنیاں ہیں، یوں کہہ لیجئے، ہاں پرانی سے خطرہ ہے. ٹھیک ہے، ان سے خطرہ ہے. اگر اب اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو کوئی ٹھیک بھی کرنا چاہے تو ان کی موجودگی میں کوئی ٹھیک ہو سکتا ہے کام؟ دیکھیے ممکن تو ہے. اچھا، اس لیے ممکن ہے کہ جس دن پاکستان کی ریاست اور اسٹیبلشمنٹ چاہے گی، رائٹ، جس دن چاہے گی کہ ہم نے ان دہشت گردوں کو واقعی ختم کرنا ہے، اچھا ایسا ممکن ہے، ایسا ممکن ہے تو یہ کر لیں گے. اس لیے کہ الٹیمیٹ پاور باہر ریاست ہی کی ہوتی ہے، ورنہ ریاست ختم ہو جاتی ہے. دیکھیے، کیونکہ اگر یہ نہیں کریں گے ان کو ختم، تو پھر سمجھے کہ پاکستان ایک خدا نہ خواستہ ایک ریاست کے طور پہ نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، یہ نہیں رہے گا. اور یہ کوئی میں ایک قسم کی بدخوئی نہیں کر رہا، کوئی میری بری خواہشہ کے، یہ ایک سائنٹیفک تجزیہ ہے کہ اگر الٹیمیٹ طاقت ایک ریاست کی، ایک ملک کی، وہ اپنی سے بڑی طاقت کے آگے سرنگوں ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب پھر وہ نئی ریاست بن رہی ہے، یہ پرانی ریاست ختم ہو گئی ہے. اچھا، یہ جو مائنڈ سیٹ ہے انٹالرنس کا، آپ اور میں اس بات پہ متفق ہیں کہ بھائی آپ وہابی ہوں، احمدی ہوں، شیعہ ہوں، سنی ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایز لانگ ایز آپ، میں، ایکس وائی زیڈ، ہم آپس میں
بیٹھ سکیں, ایک دوسرے کو ٹالریٹ کر سکیں. بالکل ٹھیک, ہمیں کوئی پرابلم نہیں, ٹھیک ہے. لیکن پرابلم ہے انٹالرنس کا, بالکل ٹھیک ہے, جو ہمیں واضح طور پر نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا جی, کہ وہ خوفناک حد تک پہنچ چکا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس انٹالرنٹ کلچر میں ان انٹالرنٹ فورسز کے بارے میں آپ کا خیال یہ ہے, سائنٹیفک فارمولا ٹھیک ہے, کہ اگر یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کو قابو کر سکتی ہے. اگر دیکھیے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری فوج کے پاس, پاکستانی فوج کے پاس اتنے لاکھ سپاہی ہیں, اتنے بم ہیں, اتنے, میں سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان کی فوج یہ سمجھتی ہے کہ وہ ان کو نہیں ختم کر سکتی اور ان کے ساتھ مل جانا چاہیے, تو پھر پاکستان کی ریاست ختم ہے, اس دن سے ختم ہے. میں جس سوال کی طرف آنا چاہتا ہوں وہ جواب پہلے ہی دے دیتے ہیں. میں اسی سوال کی طرف آ رہا تھا, اگر یہ اسٹیبلشمنٹ خود ہی اس انٹالرنٹ ایٹیچیوڈ میں کے رنگ میں, اسٹیبلشمنٹ کا میجر حصہ رنگتا چلا گیا, جیسے کہ کچھ رنگا جا چکا ہے اب تک, کیا بنے گا؟ اگر رنگا جا چکا تو پھر سمجھے کہ پاکستان کی ریاست بدل جائے گی, یہ شاید سرحدیں بھی بدل جائیں. ہم دیکھیں, کوئی ملک جو ہے وہ آسمان سے نہیں اترا ہوا ہے, اور نہ کسی ایک ملک کی سرحدوں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے سنبھالی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل اور اختیار دیا ہوا ہے انسانوں کو کہ اپنے اپنے ملکوں کو چلاؤ بہتر. اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی فوج اپنے ملک کو صحیح طرح نہیں چلا سکے گی تو ان سرحدوں کی جو لائنیں ہیں یہ بدلنے میں دیر نہیں لگے گی. یہ کوئی نہ انڈیا سے کوئی فوج آئے گی, نہ چائنا سے آئے گی, نہ ایران سے آئے گی, نہ افغانستان سے آئے گی. یہ ہماری اپنی غلطیوں سے سب کچھ کولیپس ہو جائے گا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی فوج میں ایسے سمجھدار لوگ موجود ہیں جو ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اور کیونکہ بڑے اداروں کی شفٹنگ میں پیراڈائم شفٹ جو ہوتا ہے, دیکھیے آپ ایک اکیلے کسی بات پہ کنونس ہو جائیں, یا میں اکیلا کسی ایک بات پہ کنونس ہو جاؤں, تو مجھے اپنی رائے بدلنے میں کچھ دیر لگے گی. لیکن جب میں وہی رائے لے کے اپنے بچوں, اپنی بیگم یا اپنے بھائیوں کے پاس جاؤں گا تو ان کو سمجھانے میں مجھے ایک وقت لگے گا. ہو سکتا ہے 2 دن لگے, وہ ہو سکتا ہے 10 دن لگے, ہو سکتا ہے 1 سال لگ جائے. لیکن جب جس ادارے میں 7 لاکھ لوگ موجود ہو, جس ادارے میں پاکستان کی GDP کے 2% سے زیادہ اقتصادی مفادات وابستہ ہوں, یعنی اتنی آپ انڈسٹری چلا رہے ہیں اور اتنی ساری پرچیزز کر رہے ہیں, پھر ایک دنیا بھر کے بہت سے ملکوں کی اپنی اپنی توقعات ہے کہ پاکستان یہ کردار ادا کرے. جب ان میں ایک شفٹ آئے گی نا, پیراڈائم شفٹ جس کو ہم کہتے ہیں, پیراڈائم شفٹ میں اس موضوع پہ جانا چاہتا ہوں. ہم اس کو استعمال تو بہت کرتے ہیں, لیکن اصل میں یہ جو بھی ایک سائنس کی اصل میں سے یہ لفظ آیا کہ سائنسی بنیاد, شواہد کے بنیاد پہ ایک اوپینین یا ایک میتھڈولوجی ایوالو کرتے ہیں. ایک نئی ریسرچ کے نتیجے میں پرانی میتھڈولوجی کو چیلنج کیا جاتا ہے. تو جب اس پرانی میتھڈولوجی کے جب نئی میتھڈولوجی جگہ لے رہی ہوتی ہے تو اس میں ایک وقت لگ رہا ہوتا ہے, اور اس کو ہم کہتے ہیں پیراڈائم شفٹ آ رہا ہے, یعنی ایک بڑی چیز انوالوڈ ہوتی ہے اس میں, تبدیلی میں. تو جب پاکستان میں یہ تبدیلی آنا شروع ہو, یعنی اس کا احساس نظر آ رہا ہے کس طرح میتھڈ اس کا اپنایا جاتا ہے, کس طریقے سے یہ لوگ اپنے رخ بدلتے ہیں, اس میں بہت ساری دوسری چیزوں کے یعنی دوسری قوتوں کے اپنے مفادات ہیں. مثال طور پہ اگر پاکستان اس پیراڈائم شفٹ میں امریکہ کی تابع داری سے نکل کر چین کی دوستی یا تابع داری کی طرف آتا ہے تو یہ آسان کام نہیں ہے. امریکہ کس حد تک تیار ہوگا کہ قبول کر لے, یہ بھی ہمیں دیکھنے کی بات ہے. یہاں کی جو پاکستان کی جو رولنگ کلاس ہے, ان کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ان کے کیونکہ نسلوں سے جو مفادات رہے ہیں یعنی ریوارڈ لینے کے, وہ سارے ویسٹرن کنٹریز میں ہیں. ابھی تک ان لوگوں میں یہ خواہش ہی نہیں کہ چلو چین میں بھی جا کے ایک رینچ بنا لیں. چلے ایک سوال, چین سے ریوارڈ مل سکتا ہے؟ کیوں نہیں ملے گا؟ ٹھیک, اس لیے کہ چین کو خود ریوارڈ ملے گا. یہ جو چین کا جو چین صرف اپنے انٹرسٹ کے لیے نہیں جائے گا, وہ صرف پاکستان کو ریوارڈ دینے کے چکر میں رہے گا. دیکھیے ریوارڈ تو امریکہ نے اپنے آپ کو دیا, ہمیں تو کچھ بھی نہیں دیا. ٹھیک ہے, یعنی انہوں نے سن 80 کی دہائی میں اتنی بڑی جنگ لڑی. آپ کی بات صحیح ہے کہ روس اپنی اکنامک برڈن کی وجہ سے کولیپس کرے گا, لیکن اس میں بلیڈنگ کرنے کا رول پاکستان کے ذریعے یا افغان جہاد کے ذریعے CIA نے تھوڑا بہت رہا. ٹھیک ہے, کچھ لوگ بہت زیادہ کہتے ہیں, کچھ کم کہتے ہیں, لیکن میرے خیال میں کافی رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس جہاد کی وجہ سے روس کولیپس کر گیا, روس اپنے مفاد سے, لیکن اس کے نتیجے میں ان کا کرائسس. بلکہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں, چونکہ گپ شپ کر رہے ہیں کہ امریکہ نے تو بہت زیادہ پیسہ خام خواہ ضائع کیا. میرے خیال میں کچھ اور ہوا ہے. امریکہ نے کچھ بھی پیسہ نہیں خرچ کیا. وجہ یہ کہ ہم نے جو سپاہی بھیجے, یعنی ہم نے بولا تھا پاکستان نے جو فوجی یا جہادی
جو مدرسوں سے کچھ ٹرین نہیں، کر کے ہم وہ نے ہم نے دیکھا۔ 10 سینٹس پر ڈے کی دہاڑی پہ بھیجی. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ ہم ہی کھا اتنے گئے. اتنے سستے فوجی تو دنیا میں کسی جہاد میں استعمال میں نے نہیں. ذاتی طور پر قزاقستان کے پہاڑوں میں، تاجکستان میں دیکھا، مجھے تو اپنے سپاہی وہاں نظر ہی نہیں آتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو ہوا یہ ہے کہ ہم نے اتنی سستی، یعنی مجھے بہت اس وقت کی بات ہے، یہ 93 کی بات ہے، ایک فرینچ جرنلسٹ ایک آئی تھی، میری مولر، اس کو مجھے یاد ہے، لا آبزرویٹور کے جو ہے میگزین جو نیوز ویک کی طرح کا ہے. اس نے ایک ذکر اس نے کہا تھا کہ ہماری جب یہاں پہ یورپ میں کبھی گفتگو ہوتی تھی تو وہ لوگ اس وقت 80s میں پاکستان کو اس جنگ لڑنے کے لیے $40 بلین سے زیادہ پیسے دینے کے لیے اپنے طور پہ ذہنی طور پہ تیار تھے رائٹ. کہ پاکستان کو اتنی ایڈ دیں گے اگر یہ جنگ لڑے گا. کہتے لیکن پاکستان 4 بلین پہ راضی ہو گیا تھا. کیوں؟ یعنی اس لیے کہ ہمارا وہاں پہ جو جنرل بیٹھا تھا اس کا صرف مسئلہ تھا کہ میرے پیسے، میری کمیشن مجھے ملے، میں گرین کارڈ مل گیا اور بچے وہاں پڑھنے لگے. نہیں جی نہیں، امریکہ میں ڈرگس کے 2 پھیرے لگا لوں. ہمارے جرنیلوں نے اس وقت ڈرگ سے بہت پیسہ بنایا، جو نہ صرف جرنیلوں نے، اس زمانے کے سیاستدانوں نے بھی، بالکل ٹھیک ہے، جو ضیاء کے ساتھ الائیڈ تھے، ایسا ہی ہوا. انہوں نے، اس زمانے کے بیوروکریٹس نے بھی، اس زمانے کے ٹریڈرز نے، بہت سارے اب ہوٹلوں کے مالک پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میں نام نہیں لوں گا، انہوں نے ڈرگس کے بریف کیس لے کے گئے ہیں. اور ایک سابق صدر کی داماد صاحب بھی آپ کے کینیڈا میں پکڑے گئے تھے، ٹھیک ہے جی، جو فورن سروس میں ہوتے تھے. اس طرح بہت سے لوگوں نے ڈرگس کے پھیرے لگائے ہیں اور امیر ہو گئے. کبھی یہ بھی غور کیجئے کہ وہ ڈرگس سے پیسہ بنانے والے لوگ اس وقت پاکستان کی سیاست میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں. یہ باتیں ہوتی رہیں گی، اور میں بہت شکر گزار ہوں ثقلین بھائی کہ آپ نے ہمیں بلا تکلف تجزیہ کرنے میں مدد دی. آپ کی محبت ہے، موقع دیا آپ نے مجھے انہی حالاتوں واقعات کے تناظر میں. اور میرا خیال ہے کہ اسی کینڈیڈ ٹاک کی ضرورت ہے. بہرحال ممنون ہے، اور اس توقع کے ساتھ، بلکہ یہ بھی ہمیں کہنے کی ضرورت ہے، اور آپ ضرور. یہ پہلے فرما بھی رہے تھے، اس لیے میں یہاں پہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ ہم نا اب اگر اس پاکستان کی ریاست کو بچانا چاہتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کو غدار کہنے کے بجائے ایک دوسرے کو محب وطن سمجھیں اور آئیں بیٹھیں کہ کس طرح اس بحران سے نکلے باہر، اور ایک دوسرے پہ پھپتی کسیں اور باتیں کریں کھل کے بے تکلفی، ہاں، 2-4 گالیاں بھی دے دیں، 2-4 گالیاں بھی دیں. ٹھیک ہے نا جی. چونکہ یہ جو ہے نا کہ میں ٹھیک ہوں تم غلط ہو، یہ والا جو فارمولہ ہے، اس میں ہم دونوں ہی غلط ہیں. اور اس سے جو بچا کچا رہ گیا نا وہ بھی ختم ہو رہا ہے. اور ہم اس کیفیت میں نہیں ہیں. میں تھوڑی سی بات ایکسٹینڈ کرتا ہوں کہ ہم اپنی الگ سے بنسری بجا سکیں اس ریجن میں. دنیا کی، اب دیکھیے ہندوستان ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے اس خطے کا. اس وقت جب آپ اور میں بات کر رہے ہیں تو پرائم منسٹر شاید 27 اپریل کو چین کے صدر سے مل رہے ہیں. کل سشما سوراج چین کے صدر سے ملی ہیں. تو ہم پتہ نہیں کس خیال میں ہیں کہ شاید چین صرف ہمارا ہے. نہیں، چین ہمارا نہیں ہے وہ تو مکمل، لیکن چین اتنا سمجھدار ضرور ہے کہ پاکستان اس کی ایک اسٹریٹجک نیڈ ہے. اس سے زیادہ نیڈ تو اس کے تعلقات ہندوستان کے ساتھ بھی نہیں. اچھا خیر، یہ ایک الگ بحث ہوگی. ایون ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ پاکستان سے زیادہ ہیں، اور یہ چین نے کئی مرتبہ اس بات کا اشارہ دیا ہے، کھل کے کیا ہے. اس بات کا بھی اشارہ دیا. برکس کی کانفرنس ہوئی، پاکستان کے بہت سارے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو انہوں نے کہا ہیں، اور وہ پاکستان کے بھلے میں کہا ہے. اچھا، وہاں پہ جو لیکن وہ اس نیشنل ٹاسک فورس میں بھی انہوں نے کہا کہ پھر مان لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک، تو مقصد یہ ہے کہ لیکن اسے پاکستان کو سمجھانے کے لیے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ چین کا پاکستان کو اگر سمجھانے کا یہ انداز ہے تو یہ اچھا انداز ہے، بہت اچھا انداز ہے، اور پاکستان کو سمجھنا چاہیے. اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان اس پیراڈائم سے نکل ہے جو ارریلیونٹ ہو چکا ہوا ہے. اور میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ریجنل سچویشن کے بغیر کوئی بھی کنٹری اب سروائیو نہیں کر سکتا. ایون کینیڈا جیسا بڑا کنٹری امریکہ کے ساتھ الائنس کو رکھے بغیر اپنے کاروباری مفادات کو نہیں قائم رکھ سکتا. اسی طرح پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، جو آپ کے منہ میں گھی شکر کی میں نے بات کی، اگر وہ ایسا کر لیتے ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں، مجھے طاہر صاحب انشاءاللہ کچھ چند برسوں بعد ہم پھر بیٹھیں گے، اس طرح بیٹھیں گے روز ہی، لیکن اس موضوع پہ خاص طور پہ انشاءاللہ. اور آپ کہیں گے کہ تو پھر آپ کو ہم یہاں اسی میز پہ گھی اور شکر رکھ کے بیٹھیں گے. پریکٹیکل. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، بہت موقع دیا نے. بہت شکریہ ثقلین بھائی. ناظرین، بلا تکلف میں بلا تکلف بات چیت سنی میرے بہت ہی عزیز دوست ثقلین امام بھائی کی. آج کی بلا تکلف بات چیت سننے کا بہت شکریہ.